آئیڈیلزم اور اسلامی تعلیمات۔ ہر انسان کے ذہن پر ایک یا چند شخصیات کا اثر ہوتا ہے۔ انسان انہیں پسند کرتا ہے اور ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اردو میں ایسی شخصیات کو مثالی اور انگریزی میں آئیڈیل یا رول ماڈل کہا جاتا ہے۔ انسان کا تعلق خواہ کسی بھی قوم سے ہو، کوئی بھی بولی بولتا ہو، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو اور کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، بہرحال وہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ انسان کا فطری تقاضا ہے۔ رول ماڈل کے حوالے سے ہمیں جس قدر زیادہ حساس ہونا چاہیے، ہم اتنے ہی زیادہ لاپرواہ ہیں۔ خصوصاً اس حوالے سے نسل نو کی ترجیحات بہت بھیانک ہیں، جس کے نتائج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ آئیڈیلزم کے حوالے سے چند باتیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، انسان کبھی تو عقل و شعور کی بنیاد پر فیصلہ کر کے اپنے لیے مثالی شخصیت کا انتخاب کرتا ہے، مگر بہت مرتبہ انجانے میں بھی کچھ افراد سے متاثر ہو جاتا ہے اور غیر شعوری طور پر ان کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی پسندیدہ شخصیات کے حوالے سے ضرور غور کرتے رہنا چاہیے۔ اگر محسوس ہو کہ ہم کسی بھٹکے ہوئے سے متاثر ہو رہے ہیں تو فوری طور پر اپنی اصلاح کرنا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 2، ہمارے لیے سب سے بڑی مثالی شخصیت وہ ہستی ہے جس کے سر انور پر رب کریم نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی امامت کا تاج سجایا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا فرض اعظم بھی ہے اور دارین کی سعادت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر احسان عظیم فرمایا ہے۔ اب اگر ہم آپ کی اطاعت کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں تو یہ بہت بڑی نالائکی ہے۔ نمبر 3، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام علیہم رضوان کی سیرتیں بہترین نمونہ ہیں۔ ان کے بعد صالحین یعنی اولیاء کرام اور علماء حق رحمہ اللہ تعالی کی تعلیمات پر عمل کرنا ذریعہ سعادت ہے۔ نمبر 4، یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قرآن و سنت کا راستہ ہی بزرگان دین کا راستہ ہے اور قرآن و سنت کی بہترین تشریح وہی ہے جو بزرگان دین نے کی ہے۔ قرآن و حدیث کے نام پر اکابر سے دور کرنے والے گمراہوں سے دور رہنا بھی ضروری ہے اور اکابر کے نام پر شریعت کو چھوڑنے والے جاہلوں کی اصلاح بھی لازم ہے۔ نمبر 5، ہمیں اپنے ماتحت افراد اور اہل و عیال خصوصاً اپنے چھوٹوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کیسے افراد سے متاثر ہیں۔ اگر معلوم ہو کہ ان کی توجہ ایسے افراد کی طرف ہے جو آئیڈیل بننے کے قابل نہیں تو فوری طور پر ان کی تربیت کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ انجام نہایت خطرناک ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، جس طرح اپنے لیے آئیڈیل کا انتخاب کرنے میں احتیاط لازم ہے، یوں ہی دوسروں کے لیے رول ماڈل بننے میں بھی محتاط رہنا ضروری ہے۔ ہم نہ بھی چاہیں تو دوسرے لوگ ہماری باتوں اور ہمارے کاموں کا کچھ نہ کچھ اثر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے کردار کا اثر اچھا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے ذریعے ہمارے مرنے کے بعد بھی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم دوسروں کے لیے اچھا رول ماڈل نہیں ہیں تو ڈرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہماری موت کے بعد بھی نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں۔ نمبر 7، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اگر ہم غور کریں کہ آج تک پوری زندگی میں ہم نے سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، خلفائے راشدین اور دیگر اصحاب و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں، بزرگان دین کی سیرتوں کو جاننے کے لیے کتنی ورق گردانی کی ہے، تو ان سوالات کے جوابات تلخ ہوں گے، مگر رحمت الہی سے امید ہے کہ اس خود احتسابی کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق